قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العلی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بانو بنت مرحوم الحاج علی رضا کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، یہ مجلس ایک مرحومہ کی ایصال ثواب کی خاطر رکھی گئی ہے اور گزار ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں جب عزیز و اقارب اور مومنین و مومنات کے درمیان کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو ایصال ثواب کے طور پہ مجالس سے اور نماز اور اسی طریقے سے قرآن خوانی کے ذریعے سے ایصال فرماتے ہیں ثواب کو۔ عزیزان محترم، ارشاد رسول اکرم ہو رہا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی ایک کھیتی ہے۔ جب ہم اس حدیث میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں 2 کھیتیاں ہیں۔ ایک وہ مادی کھیت ہے اور ایک معنوی کھیت، کہ جس کی طرف رسول اکرم اشارہ فرما رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مادی کھیت ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، کوئی اس کا مالک ہوتا ہے، کوئی مختار ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فصل اور موسم کے اعتبار سے کسان اس کھیت میں بیج بوتا ہے، پانی ڈالتا ہے اور بہت سارے مقدمات کو فراہم کرتا ہے۔ موسم اور فصل کے آخری حصے میں پھر وہ کاشتکاری کرتا ہے، فصل کاٹتا ہے۔ تو عزیزان محترم، غور کیا آپ نے، یہ مادی کھیت ہے، لیکن رسول اکرم جس کھیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کوئی مادی کھیت نہیں ہے، بلکہ معنوی کھیت ہے، معنوی کھیت ہے۔ اب انسان تلاش کرنے بیٹھے کہ بھائی وہ کھیت کہاں ہے جس کے لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
تو تلاش کرنے سے ملنے والا نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم نے کل دنیا کو ایک کھیت کہا ہے، کہا یہ کھیت ہے۔ اب انسان جہاں جائے گا وہ اپنے ساتھ ایک کھیت کو لیے ہوئے جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ دنیاوی کھیت کی بات تھی کہ جہاں انسان بہت سارے مقدمات کو فراہم کرتا ہے فصل اور موسم کے ابتدا میں، اور آخر میں اسی فصل کو کاٹتا ہے، اناج کو کاٹتا ہے، گندم کاٹتا ہے۔ اب اگر یہ جو معنوی کھیت ہے کہ جس کی طرف رسول اکرم اشارہ فرما رہے ہیں، اگر انسان نے اس معنوی کھیت میں اس دنیا کے اندر اگر نفرتوں کا بیج بویا تو آخرت کی منزل میں وہ نفرتوں کا فصل کاٹے گا۔ اگر محبتوں کا بیج بویا تو آخرت میں محبتوں کی فصل کاٹے گا۔ اگر نفرتوں کا بیج بویا تو آخرت میں نفرتوں کی فصل کاٹے گا۔ اگر بھائی چارگی کا بیج بویا تو آخرت میں بھائی چارگی کا فصل کاٹے گا۔ عزیزان محترم، بہت سارے انسان یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں کارنامے انجام دیتے ہیں، جو اعمال انجام دیتے ہیں، وہ کس طریقے سے آخرت میں ہماری نظروں کے سامنے آئیں گے، کس طریقے سے وہ دکھائے جائیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اگر انسان کو خداوند عالم نے بہت ساری دولت عطا کی تو وہ اتنا خوش نہ ہو کہ مجھے خدا نے بہت ساری دولت عطا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اس شخص کو امتحان کی خاطر دولت عطا کیا ہے، امتحان کی خاطر۔ اگر وہ انسان اپنی اس دولت سے ایک حصہ کو کہیں خرچ کرتا ہے، کہیں صرف کرتا ہے، اگر نیکیوں میں صرف کرتا ہے تو آخرت میں وہ نیکیوں کی فصلیں کاٹے گا۔ اگر برائیوں میں خرچ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اس دنیا میں ایک بیج بویا ہے برائیوں کا، اور آخرت کی منزل پہ جائے گا تو برائیوں کی فصلیں کاٹے گا۔ یہ ہوئی دنیا اور آخرت کی بات۔ آئیے ایک مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کرتے ہیں۔ فصل کاٹنا یہ کیا ہے؟ بیج بونا یہ کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جو ہم نے اس دنیا میں کارنامے انجام دیے ہیں، جو اعمال انجام دے رہے ہیں، آخرت کی منزل پر جب پہنچیں گے تو یہی سارے اعمال ثواب اور عذاب کی صورت میں ہمارے نظروں کے سامنے آئیں گے۔ آخرت کو اگر سمجھنا ہو تو ایک آئینے کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آئینے کا یہ کمال، میں نے کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، آئینے کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ آئینہ حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ ہمیشہ حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی گورا انسان آئینے کے سامنے آ جائے تو آئینے کا کمال یہ ہے کہ اس انسان کو گورا ہی دکھائے گا، صاحب کالا نہیں دکھائے گا۔ اگر کوئی کالا انسان ایک آئینے کے سامنے آ جائے تو اس انسان کو کالا ہی دکھائے گا، گورا نہیں دکھائے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آئینے کی نوعیت چینج ہو جائے۔ اس لیے کہ آج مارکیٹ میں بہت سارے ایسے آئینے آنے لگے ہیں، رنگ برنگ کے آئینے۔ آپ کہیں گے مولانا گورے انسان کالے دکھتے ہیں آئینے میں۔ نہیں، نوعیت چینج ہو رہی ہے، نوعیت بدل رہی ہے۔ یا بہت ساری ایسی پلاسٹک آ رہی ہے مارکیٹ میں، اگر شیشے پر آئینے پر چڑھا دیا جائے تو اس کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن آئینے کا یہ کمال ہے کہ وہ حقیقت کو دکھاتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب آخرت کے میدان میں پہنچیں گے، آخرت کی منزل پر پہنچیں گے، روز محشر میں پہنچیں گے تو روز محشر ایک آئینے کے مانند ہے، یا یوں کہہ دوں کہ محشر دنیا کا وہ آئینہ ہے کہ اگر ہم جو کام اس دنیا میں انجام دیں گے وہ آخرت کی منزل میں ہمیں دکھائے جائیں گے۔ ایک آئینے کے مانند ہے، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر ہم یہاں پر نیکیوں کا بیج بوئیں گے تو آخرت کی منزل میں جب پہنچیں گے تو ہم نیکیوں کو دیکھیں گے اس آئینے میں۔ ہر انسان کے اعمال کو آخرت کی منزل پہ دکھایا جائے گا، آخرت میں دکھایا جائے گا، سب کے کارنامے دکھائے جائیں گے، سب کے اعمال دکھائے جائیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ عزیزان محترم، یہ جو میں نے مقدمہ فراہم کیا ہے اس چیز کے لیے، یہاں سے بہت غور کریے گا۔ بہرحال
علماء اکرام کا مجمع ہے، میں جسارت تو نہیں کر سکتا، آپ حضرات کی مجھ سے کہیں بہتر علوم دنیا پہ نظر ہے۔ یہ ہوئی دنیا اور آخرت کی بات کہ انسان جو دنیا میں اعمال انجام دیتا ہے تو آخرت میں اس کا ثمرہ اور پھل ملے گا، اب عذاب کی صورت میں ہو یا ثواب کی صورت میں ہو۔ اب جو انسان اس دنیا میں اعمال انجام دیتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کنڈیشن کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم یہاں سے۔ کس طریقے سے انسان اس جہان میں آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، بچپنے کے عالم کو طے کرتا ہوا، جوانی کے عالم کو طے کرتا ہوا بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور ایک دن اس دنیا سے گزر جاتا ہے، دنیا میں جتنے اعمال کیے رہتے ہیں، پھر وہ آخرت کی منزل میں پہنچتا ہے تو اسے سارے کے سارے اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ کس طریقے سے وہ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کنڈیشن کیا ہوتی ہے، سمجھیے۔ مثلا ایک انسان ہے، فرض کریں آپ اسی انسان کو انتہا تک لے کر جانا ہے، ایک انسان ہے، وہ متولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو جب متولد ہوتا ہے تو اس کے قدم جب اس گلدستہ کائنات پر پہنچتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، کان تو ہوتے ہیں، زبان تو ہوتی ہے، منہ تو ہوتا ہے لیکن بول نہیں پاتا ہے، ہاتھ تو ہوتا ہے لیکن کام نہیں کر سکتا، یعنی اس کے اندر ابھی اتنی قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل کرے۔ لیکن چند لمحے گزرنے کے بعد وہی بندہ آغوش مادر میں جب آنکھوں کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اس دنیا میں کہ میں ہوں، میرا وجود ہے، میرے سامنے چند افراد ہیں جو الگ الگ صورتوں میں نظر آ رہے ہیں، اور میں ایک چہار دیواری کے اندر قید ہوں۔ وہ بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، یہی میری کائنات ہے۔ اور کیا یعنی محترم آپ نے، یہی میری کائنات ہے، یہی میری دنیا ہے۔ وہ آغوش مادر میں دودھ پی پی کر رشد و نما پاتا ہے۔ اب جب اس کی آنکھیں کھلی چند روز بعد، اس نے چند افراد کو دیکھا، اہل خانہ کو دیکھا، الگ الگ صورتیں اسے نظر آئیں۔ اب اس نے بعض کو بعض پر قیاس کرنا شروع کیا، ممیز کرنا شروع کیا۔ اب دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ وہ علم حاصل کرنے لگا۔ یہی بندہ ہے کہ چند سال گزرنے کے بعد، چند ماہ گزرنے کے بعد، جب اپنی ماں کی گود کو چھوڑتا ہے اور گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو مغرب سے مشرق کی طرف کبھی دیکھتا ہے، کبھی شمال سے جنوب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ دنیا تو بہت بڑی ہے۔ بھائی رشد و نما پا رہا ہے، دیکھیے کس طریقے سے، کنڈیشن کیا ہے، حالت کیا ہے۔ انشاءاللہ میں خوبصورت نتیجہ آپ کو دوں گا۔ وہی بندہ دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں، اس جہان میں بہت ساری مخلوقات ہیں، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، درخت ہیں، مختلف قسم کے حیوانات ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اب وہ یہ جب دیکھتا ہے کہ اس دنیا میں چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، اب بعض کو بعض پر قیاس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کچھ حیوان ہیں اس دنیا میں، کچھ حیوان ہیں کہ جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، سیر کرتے ہیں، لیکن ان تمام حیوانوں کے درمیان ایک ایسا انسان ہے کہ جو گفتگو کر رہا ہے، جو گفتگو کر رہا ہے، جو فکر کر رہا ہے۔ اس مقام پر بات کو روک کر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک ایسا حیوان میری نظروں کے سامنے ہے کہ جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، سیر بھی کرتا ہے، لیکن ان تمام حیوانوں سے جدا ہے، ان تمام حیوانوں سے الگ ہے۔
یہ گفتگو کر رہا ہے، نطق کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، یہ فکر کر رہا ہے۔ اب یہی انسان اگر فکر کر کے اور اپنے وجود کو عملی جامہ پہنا کر اپنی فکر کو، اپنے افکار کو، تو پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اپنی فکر کو، اپنے وجود کو یہی انسان عملی جامہ پہنا کر اپنی فکر کو در اہل بیت سے اگر وہ مس کرے، اپنی فکر کو اگر وہی انسان در حسین سے مس کرے، اگر وہی انسان اپنی فکر کو در اہل بیت سے مس کرے، در حسین سے مس کرے، در عباس سے مس کرے، یا کیوں کہہ دوں اگر وہی انسان اپنی فکر کو فکر حسینی سے مس کر دے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اور وہی انسان اگر اپنی فکر کو در اہل بیت سے مس کر دے، اگر وہی انسان اپنی فکر کو دہلیز ابو طالب سے مس کر دے، اللہ اکبر، اگر وہی انسان اپنی فکر کو در عباس سے مس کر دے، در معصوم قم سے مس کر دے، در مولا رضا سے مس کر دے، فکر حسینی سے مس کر دے، وہی انسان ہے کہ جو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اگر وہی انسان اپنی فکر کو فکر یزیدی سے مس کر دے تو حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے، حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ انسان کا یہ کمال ہے کہ خداوند عالم نے اسے عقل عطا کیا۔ انسان دیکھتا ہے کہ یہ مجھے ایک الگ قسم کی مخلوق لگ رہی ہے، ایک الگ قسم کا حیوان لگ رہا ہے کہ جو گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ یہی انسان آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہی انسان ہے کہ جو آپس میں خوریزیاں کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، کچھ شراب پی رہے ہیں، کچھ نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، کچھ قاتل ہیں، کچھ مقتول ہیں، اور آگے بڑھتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے انہی انسانوں میں سے کچھ گروہ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے ایک خاص مقام پہ جاتے ہیں اور جا کر عبادت انجام دے رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو وہ اپنے خاص مقام پہ جا کر عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک گروہ ایک مسجد میں جاتا ہے، اپنے سر کو جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ ایک گروہ انہی افراد کے درمیان میں سے ایسا ہے کہ جو ایک ایسے مقام پہ جاتا ہے کہ جہاں پر بتوں کی پوجا ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر وہاں پر بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اس منزل پر آتا ہے کہ وہ تمام گروہوں کو دیکھتا ہے کہ یہ مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے مخصوص عبادت گاہ میں جاتے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہاں تک انسان راہ بصارت پر چل رہا تھا، اب یہیں سے انسان کے لیے دو راستہ ہموار ہوتا ہے۔ ایک تو وہی راستہ جو سابق راستہ تھا، راہ بصارت، اگر انسان اسی راستے پر چلے اور غور و فکر نہ کرے، بصیرت کا سہارا نہ لے، راہ شہود کو اختیار نہ کرے، تو یقیناً اس کی موت کفر و شرک کی موت ہوتی ہے۔ لیکن وہی انسان جب دیکھتا ہے یہ مختلف گروہ جو اپنے اپنے مخصوص انداز میں عبادتیں کر رہے ہیں، پہلے گروہ کے پاس جاتا ہے، کہا بھائی یہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں بھائی ہمارا دین ہے، ہمارا خدا، ہماری جنت، ہم حق پر ہیں، سب باطل پر ہیں۔ دوسرے گروہ کے پاس جاتا ہے اور وہ بھی یہی کہتا ہے۔ جب اس سے سوال کرتا ہے کہ بھائی دنیا میں کیا چل رہا ہے، سب انسان ہے، سب کو جینے کا حق ہے، لیکن یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس کو عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہے، آپ کا طریقہ الگ ہے، یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ اس نے کہا بھائی ہمارا دین، ہمارا خدا، ہماری جنت، ہم حق پر ہیں، سب باطل پر ہیں۔
وہ جو آگ کی پوجا کر رہے تھے ان کے پاس گیا، بھائی دنیا میں چل کیا رہا ہے؟ کہا بھائی ہمارا دین، ہمارا خدا، ہمارا ایمان، ہماری جنت، ہم حق پر ہیں، سب باطل پر ہیں۔ مختلف فرقوں کے پاس جاتا رہا اور سب کے پاس یہی جواب ملا۔ اب عزیزان محترم غور کریے گا، دین صرف ایک ہے، یہ مختلف فرقوں کے پاس جاتا رہا اور سب کے جوابات الگ الگ قسم کے ملتے رہے، لیکن یہی بات مولا کائنات کے زمانے میں بھی ہوئی۔ پوری توجہ عزیزان محترم، اس چیز کو تطبیق کریں۔ مولا کائنات کے زمانے میں بھی لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ستارہ در زہرا پر اتر کے یہ بتا دیا کہ ستارہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لوگ سانپ کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن مولا کائنات نے کلہ اجدر کو چیر کے بتا دیا کہ سانپ خدا نہیں ہو سکتا۔ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن مولا کائنات نے سورج کو پلٹا کے بتا دیا کہ سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک نصیریوں کا گروہ سامنے آیا، لوگوں نے کہا کہ علی خدا ہے، علی نے سجدہ کر کے بتا دیا علی خدا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، مختلف فرقوں کے پاس گیا، جانے کے بعد سب سے ایک ہی جواب۔ اب بندہ کشمکش میں پڑا ہوا ہے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، سب انسان ہیں، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خدا ہے، ہماری جنت۔ اصل جنت ہے کس کی؟ اب اس نے اس مقام پر بصیرت کا سہارا لیا، راہ شہودی کو اختیار کیا، اس نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ اس نے فکر کیا کہ یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، ہمارا خدا، یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا خدا، آخر وہ خدا ہے کون جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں؟ غور کیا آپ نے؟ وہ خدا ہے کون کہ جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں؟ اور وہ خدا ایک ہی ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا خدا، ہمارا خدا، ہمارا خدا، سب کے درمیان مشترک ہے، خدا ایک ہی ہے، آخر وہ ہے کون؟ میں ان کی چاہت کو جان کے کیا کروں گا؟ چلو اور آگے بڑھتا ہوں، خدا کی چاہت کو جانتا ہوں، خدا کیا چاہتا ہے۔ یہ تو اس کے بندے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہماری جنت ہے، ہمارا دین ہے، ہم حق پر ہیں، سب باطل پر ہیں۔ اور اپنے قدم کو اور آگے بڑھایا، بس آخری منزل عزیزان محترم، اپنے قدم کو اور آگے بڑھایا، ہر مذہب کے پاس گیا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، انہیں پڑھا، جائزہ لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے جب اسلام پر آیا، جب قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیا، تو اسے سورہ توحید نظر آئی، قل هو اللہ احد۔ پھر اسے جا کر سمجھ میں آیا یہ وہی خدا ہے جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد۔ ہر دین کے پاس، ہر مذہب کے پاس کوئی نہ کوئی اختلاف ہے، اس نے تمام ادیان کو ناقص پایا سوائے اسلام کو۔ جب سورہ توحید پر پہنچا تو اسے سمجھ میں آیا یہ وہی خدا ہے کہ جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں۔ اور جب اس آیت پر پہنچا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو سمجھ میں آیا کہ بس یہی ایک دین ہے کہ جو حق پر ہے، یہی ایک دین ہے کہ جو حق پر ہے۔ اب قرآن پڑھتا گیا، قرآن پڑھتا گیا، خدا سے قریب ہوتا گیا۔ ایک مقام وہ آیا، کبھی وہ قرآن میں آیہ بلغ کو پڑھتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔
کبھی آیا اکمال کی تلاوت کرتا ہے، کبھی آیا تطہیر کی تلاوت کرتا ہے، تو اپنا سر در اہل بیت پر آ کر جھکا دیتا ہے. تو زمانے میں کبھی سلمان بنتا ہے، کبھی ابو ذر بنتا ہے، کبھی مقداد بنتا ہے، کبھی مسعب تمار بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری حیدری. اور کیا آپ نے صلوات انسان جب تک ماشاءاللہ بھائی. اپنی فکر سے کام نہ لے تب تک اسے منزل حاصل نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. یہی انسان جب آخرت کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اپنے کارنامے اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. بس چند جملے مصائب کے سن لے، اس کے بعد زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں. ہاں عزیزوں، جب ہمارے درمیان سے کوئی گزرتا ہے، کوئی رحلت کر جاتا ہے، تو بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے. عزیز و اقربا، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں. دور دراز سے لوگ اس جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں. بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان تک جاتا ہے. نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ اسے دفن کر دیا جاتا ہے. لیکن عزاداروں، وہ زینب کیا کرے کہ جو میدان کربلا میں اپنے بھائی کے لاشے پر اپنے آپ کو گرا دیا اور مدینے کی طرف رک کر کے کہا، اے نانا، ارے جب آپ کی شہادت ہوئی تھی میں نے دیکھا تھا، ارے بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ کو غسل دیا گیا، اے نانا آپ کو کفن دیا گیا، اے نانا ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی، مگر اے نانا، ارے آپ کے نواسے کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا، نہ کوئی نماز پڑھنے والا. اے نانا، ارے ماں کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا. اے نانا، زینب لاچار ہو گئی. واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے معبود، تجھے واسطہ ہے کہ ہر دم معصوم علیہ السلام کا، کربلا کے 72 شہداء کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. جس مرحومہ کے اصالہ ثواب کے لیے اس مجلس کو برگزار کیا گیا ہے، میرے معبود ان کی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور عطا فرما، ان کے احوال و انصار میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دے.